وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله الطيبين وأصحابه المعظمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، جام جودھ پور کی سرزمین پر سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت علیہ رحمت رضوان کے محبوب خلفاء میں سے، بڑے عزیز خلفاء میں سے ایک بڑے معزز خلیفہ حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی محمود جان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی علیہ رحمت رضوان کہ عرس مقدسہ کا یہ بابرکت اجلاس ہے، جس میں ہم اور آپ تمامی اہل سنت والجماعت حضرت کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کا ہدیہ پیش کرنے اور حضرت کے فیوض اور برکات سے اپنے دامن کو بھرنے کی پاکیزہ نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ ممبر پہ دیکھ رہے ہیں گجرات بالخصوص کاٹھیاواڑ کے نامی گرامی اور مقتدر علماء کرام، مفتیان اعظام، سادات فخام، ائمہ مساجد اور پیران طریقت جلوہ بار ہیں۔ آپ نے حضرت علامہ مولانا سید سعادت علی باپو صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی نوری خلیفہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا خطاب سماعت کیا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار اور آپ کے فتاویٰ کی روشنی میں ہم سب کو محبت اور یگانگت کا پیغام دیا۔ حضرت مولانا استاد العلماء مفتی احمد رضا صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ و حضور محدث کبیر دامہ فیضہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماشاءاللہ مختصر بڑا جامع خطاب سماعت کیا، اور منظوم کلام بھی ہم نے اور آپ نے سماعت کیے۔ سید فاروق باپو صاحب قبلہ اور ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے دورہ جی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری جنید صاحب قبلہ نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی پیش کردہ نعت پاک مصطفیٰ کے چند اشعار سنائے، ہم نے سنے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آج کے اجلاس کے ہمارے اور آپ کے معزز مہمان اور خصوصی خطیب ماشاءاللہ جن کا تعلق اہل بیت پاک سے ہے، سبحان اللہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلدوں میں ہے، اور امام رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشرباً انہیں نسبت و تعلق ہے۔ بڑے حق کو، صاحب کو اور سنیت و مسلک اعلیٰ حضرت
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد سید احمد کبیر رفاعی خلیفہ حضور محدث کبیر ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید مفتی رضوان رفاعی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمام حضرات جلدی جلدی بیٹھ جائے۔ درود شریف کی نظر پیش کریں۔ بارک علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، میں جن کے تعلق سے آپ کی خدمت میں تعارف پیش کر رہا تھا وہ موصوف ہمارے اور آپ کے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد رضوان شافعی رفاعی دامہ فیضہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم حضرت کے ارشاد فرامین اور آپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں گے۔ پورے ملک میں حضرت کے خطاب کی دھوم ہے، اور ان کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہے کہ وہ جو بھی بیان دیتے ہیں، وعظ، تقریر، اس میں مسلک حقہ، مذہب اہل سنت والجماعت کی زبردست حمایت اور اس کی طرف اہل سنت والجماعت کو دعوت دیتے ہیں، اور اس پر مستقیم ہو کر کے تسلق کے ساتھ رہنے کا پیغام دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مسلک حقہ کے لیے آپ بغیر کسی خوف لومت لائم اور بغیر کسی جھجک کے حق بات بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور محدث کبیر قبلہ دامہ فیضہ کی مخصوص دعائیں حضرت کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ میرے دل کی بھی خواہش یہ ہے، میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کو آپ کے ساتھ میں بھی زیادہ سے زیادہ سماعت کروں۔ انشاءاللہ بہت شارٹ مختصر بات عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت پاک کے چند اشعار پیش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آپ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل و اصحاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ گنہگاروں کو حاطب سے نوید خوش معالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ گنہگاروں کو حاطب سے نوید خوش معالی ہے، مبارک مبارک ہو
مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ قضا حق، مرنا تو سب کو ہے، کوئی نہ بھی چاہے تو بھی مرنا پڑے گا، امیر ہو تو، غریب ہو تو، اعلیٰ ہو تو، ادنا ہو تو، اقتدار پہ بیٹھا ہو، ورلڈ کی بہت بڑی زبردست ریفائنری کا مالک بھی ہو تو مقررہ وقت پہ اسے موت کے حوالے ہونا ہے۔ مگر خوش نصیب ہے وہ جس نے اپنے دل کے نہا خانہ میں چراغ ایمان روشن کر رکھا ہے۔ بلند رتبہ ہے وہ جس نے رشتہ محبت حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استوار کر رکھا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہے، دین اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پاک پر عمل کرتا ہے، اہل سنت والجماعت کے مذہب پر سختی سے قائم رہتا ہے، خلفائے راشدین کا ادب کرتا ہے، ازواج مطہرات کی تعظیم کرتا ہے، صحابہ کرام کی تکریم کرتا ہے، اہل بیت پاک سے محبت کرتا ہے، باطلوں سے بچتا ہے، باطلوں سے محفوظ رہتا ہے، گمراہ اور ضلالت والی جماعتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، خارجیوں سے بچتا ہے، وہابیوں سے بچتا ہے، دیوبندیوں سے بچتا ہے، غیر مقلد سے بچتا ہے، مودودیوں سے بچتا ہے، شیعہ سے بچتا ہے، رافضیوں سے بچتا ہے، سلامتی کے ساتھ صراط مستقیم اہل سنت والجماعت کے مذہب پر چلتا ہے۔ وہ تو موت آنے کا انتظار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انمول تحفہ ہوتی ہے، فرشتہ اجل ملک الموت علیہ السلام ایک پرنور جماعت کو لے کر کے اس کی روح مقدسہ کو قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکات کی بارش ہوتی ہے، انوار چھا جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی رضا کے چشمے بہتے ہیں، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں، اور وہ برگزیدہ، وہ بندہ رب تبارک و تعالی، وہ رسول پاک کا عاشق زار جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کے جانے کی شان یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء کرام، مفتیان کرام اور اہل اللہ اس کے جانے کا درد محسوس کرتے ہیں، اور وہ جاتے جاتے نہ جانے کتنوں کو ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، نجات سے سرفراز کرتا ہے، اور گنہگاروں کی بخشش کا سامان مہیا کر کے جاتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اس کی روح پاک کو مخاطب کر کے، جان کو مخاطب کر کے بقول قرآن ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے مبارک جان، اے پاک جان، اے ممدوح جان، اے محمود جان، اللہ ایسے کی موت اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنیے، قضا حق
ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جان ہے، واہ واہ تو جان ہے، وہ مقبول جان ہے، وہ اہل محبت کی جان ہے، وہ اہل عقیدت کی جان ہے، وہ اہل سنت کی جان ہے۔ بے شک حق سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضور اب مکتا سرکار اعلیٰ حضرت کا سماعت کر رہے ہیں۔ عطا ارشاد سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت یہی ذہن دیتے ہیں، یہی پیغام دیتے ہیں، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی کہ دیار قدس جیلان سے عطا ہو جائے، مہربانی ہو جائے اور خطاب آ جائے۔ کیا خطاب آئے؟ حضرات توجہ سے سننا، امام عشق و محبت، اللہ والوں کی محبت، آل رسول کی محبت، پیروں کی محبت، شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی محبت اور اہل اللہ کی محبت کا کتنا حسین درس دیتے ہیں۔ سنیے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تم نہ سکے درگاہ خدا میں معالی ہے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ غوثیت مآب کے جو مقبول قدام ہیں، اے اعلیٰ حضرت تمہیں بھی ان سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ نسبت تو بہت بڑی نسبت ہے بھائی۔ ہاں، اعلیٰ حضرت ہی کو نہیں، اعلیٰ حضرت کے والد کو، علامہ محقق زماں مفتی نقی علی خان صاحب قبلہ کو، اور فقط مفتی نقی علی خان صاحب قبلہ ہی کو نہیں، ان کے والد گرامی، اپنے زمانہ کے کتب، اپنے زمانہ کے مفتی، اپنے زمانہ کے مجاہد جنگ آزادی حضرت علامہ رضا علی خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر اوپر تک جائیے، صحابی رسول حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وراثت میں ملی ہے اہل بیت پاک کی محبت، وراثت میں ملی ہے صحابہ کرام کی محبت، علم ملا ہے، عمل ملا ہے، تقوی ملا ہے، عشق ملا ہے، دین کا درد ملا ہے، عرفان ملا ہے، اسرار ملے ہیں، قلم ملا ہے اور تیور ملے ہیں۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ جب سمجھنے لائق ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا میں نے کبھی اپنے پاؤں بغداد معلیٰ کی طرف نہیں کیے۔ حضرات کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اپنے کلام میں کہتے ہیں، نعت پاک کے اشعار کے بعد یہ شعر جو ہیں یہ منقبت کے ہیں، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
बारगाह जनाब दस्तगीर महबूब सुभानी अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में पेश किए हैं। और ज़िम्नन सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का भी जिक्र है। सुभान अल्लाह, बेशक। फारसी का कलाम है, कहते हैं सर तू ही, सरवर तू ही, सर्रा सरो सामा तू ही, जा तू ही, जाना तू ही, जारा करारे जा तू ही। और एक शेर में आप कहते हैं, उस वाकया की तरफ इशारा करते हैं कि जब हुजूर सरकार गौसे पाक अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला के इल्हामी हुक्म की तामील करते हुए पूरी कायनात के औलियाए किराम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम औलियाए किराम की गर्दनों पर है। बगदाद मोहल्ला में आप इरशाद फरमाते हैं, और खुरासान के पहाड़ी इलाकों में सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला जिक्र मौला में मुनहमिक है, मसरूफ है, मशगूल है। कानों में आवाज आई तो गर्दन को थोड़ा खम करने के बाद हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला बारगाह जनाब गौसियत माप हुजूर गौस सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला में मोहब्बत और अकीदत और इताअत शारी के साथ जवाब अर्ज करते हैं, जवाब पेश करते हैं। कहते हैं, बल अला आईनी वरासी, बल अला आईनी वरासी, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ इमामुल औलिया, ऐ सैयदुल अक्ताब वल अगवास, ऐ अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला आपका कदम नाज़नीन मोइनुद्दीन चिश्ती के फर्क पर नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती के दोष पर नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती के कांधे पर नहीं, बल्कि आपका सरे पाप का कदम पाक मोइनुद्दीन चिश्ती की आंखों और उसके सर पर। इसकी तरफ बहुत वाज़ेह इशारा करते हुए सरकार आला हजरत कहते हैं, बहरे पायत ख्वाजाए हिंदा शहे के वा जनाब। सुभान अल्लाह। फारसी में भी वो पकड़ है, वो उबूर है, बल्कि इमामत का दर्जा हासिल है। फारसी के बड़े बड़े शोरा के कलाम को खंगालो, और आला हजरत ने जो फारसी में हुजूर गौसियत मआब जनाब दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नजराना दिल पेश किया है, हदियाए मोहब्बत पेश किया है, और जिस अल्फाज के साथ और जिन कलिमात के साथ आपने नज्म को तरतीब दिया है, अक्ल हैरान रह जाती है, और फसाहत और बलागत भी शशदर रह जाते हैं कि ये कैसा इमाम है, कुव्वत गोयाई रब ने कैसी दी है, और वस्फ़ सुखन अल्लाह ने कैसा बेमिसाल दिया है कि कलिमात ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि डिक्शनरी में देखने पड़ते हैं। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आला हजरत फरमाते हैं, बहरे पायत ख्वाजाए हिंदा, ख्वाजाए हिंदा। कुछ लोग कहते हैं ना कि आला हजरत ने क्या लिखा है ख्वाजा साहब के बारे में। हम ये कहते हैं कि मियाँ अगर आला हजरत को पढ़ा होता, आला हजरत को समझा होता, उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत में बैठ करके आला हजरत के ताल्लुक से कुछ सीखा होता, कभी हजरत मुफ्ती रिजवान साहब किबला शाफई रिफाई का खिताब समात क्या होता, कभी मुफ्ती अहमद रजा साहब का बयान समात क्या होता, उलमाए अहले हक का बयान सुना होता, तो पता चलता कि आला हजरत ने फतावाए रज़विया शरीफ और अपने रसाइल में मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं कि जहां हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला
تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا ہے، آپ کی عزت، آپ کی حرمت، آپ کے دیار اقدس کی تعظیم کے لیے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اہل علم بیٹھے یہاں پہ، یہ اعلیٰ حضرت نے جو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کلمات تعریفی استعمال کیے ہیں، ذرا دھیان سے دیکھیں۔ عرض کرتے ہیں پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں، کہتے ہیں حضور آپ کا رتبہ کیسے سمجھیں، آپ کی بلندیاں کون سمجھے، کتنا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے آپ کا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی معرفت اور روحانیت کی دنیا کی تاجدار شخصیت آپ کے بارے میں کتنی محبت سے پیش آتی ہے۔ بہر پایت خواجہ ہندہ، آیا نا خواجہ ہندہ، سبحان اللہ بے شک۔ ہاں یہ خواجہ ہندہ غیر منقسم ہندوستان کے خواجہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس لیے دوستو، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے مجمع میں آنے والے بہت متسلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی محبت والے لوگ ہوتے ہیں، جو دل میں غبار رکھتے ہیں وہ اس طرح کے جلسوں سے دور رہتے ہیں، جو دل میں کچھ میل رکھتے ہیں وہ ایسے علماء کے خطاب سے دور رہتے ہیں۔ مگر ہماری اور آپ کی ذمہ داری فقط یہاں تک نہیں ہے کہ عرس سے حضرت قبلہ مفتی محمود جان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقریر اور اجلاس میں آئیں اور علماء کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے ان کے بیان سن لیں، ان کے ارشاد سن لیں، یہ بھی ہمارے لیے مبارک ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری فیروز مندی ہے، یہ ہماری محبت اور عقیدت کی پہچان ہے۔ مگر جتنے لوگ آئے ہیں میں ان سے عرض کروں گا، ان تمامی علماء کرام کے اور ان تمامی سادات کرام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فقط سننے تک معاملہ محدود مت رکھنا، بلکہ جو سن کے جاؤ وہ اپنے گرد و پیش، اپنے تعلق والے جو اعلیٰ حضرت سے دور رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے دور رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نعرے سے دور رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنے والے، اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کرنے والے علماء خطبہ سے دور رہتے ہیں، آپ ان کا ذہن صاف کریں، آپ ان کا ذہن صاف کریں، آپ ان کے دلوں میں جو لوگوں نے کجی پھیلائی ہے اس کجی کو دور کریں، وہ جو مس گائیڈ ہوئے ہیں مس گائیڈنس سے انہیں پاک کیجئے اور انہیں سمجھائیے کہ اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جس نے محبت اہل بیت پاک میں 4 چاند لگائے ہیں۔ بے شک حق، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ مترجم 29ویں جلد میں پنجتن پاک کے تصور کا ذکر ہے، اور پنجتن پاک کے تعلق سے ایک سوال آیا تھا جس میں سائل نے کسی کے سوال کو نقل کیا تھا، کسی کے عقیدے کو نقل کیا تھا کہ پنجتن پاک کوئی چیز نہیں معاذ اللہ۔ تو اس وقت پورے ہندوستان کے علماء، بنگال کے علماء، سری لنکا کے علماء، برما کے علماء، اور پاک تو بعد میں ہوا، افریقہ کے علماء، عرب کے علماء، یورپ کے علماء، ترک کے علماء، رسیا تک کے علماء، ناروے تک کے علماء جب کسی مسئلے میں کسی محقق فیصلے کو چاہتے تھے، کسی شرعی فیصلے کو طلب کرتے تھے کہ جسے کوئی چیلنج نہ کر سکے، جسے کوئی رد نہ کر سکے، جو بہت مدلل فیصلہ ہو، جو بہت محقق فیصلہ ہو، اور پوری دنیا اسلام کے سارے سنی اس بات کو مانتے تھے، عرب و عجم، ہل و حرم، حرمین طیبین کے علماء و مشائقین و سادات جانتے تھے کہ احمد رضا کا فیصلہ وہ محقق فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں من تصوف ولم يتفقہ قد تفسق من تصوف ولم يتفقہ قد تزندق ومن تفقہ ولم يتصوف قد تفسق ومن جمع بینہما قد تحقق. سبحان اللہ یہ اعلیٰ حضرت ہے جو درسگاہ میں مدرس ہیں، جو دارالفتاء میں مفتی ہیں، جو خانقاہ میں صوفی ہیں، بزم اولیاء میں اللہ اکبر اپنے زمانے کے بڑے ولی ہیں، مجدد ہیں، اور علماء نے تحقیق کرنے کے بعد، تفتیش کرنے کے بعد، مسائل علمیہ کو سمجھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے جو فیصلہ جات ہے اس میں اجتہاد کا رنگ رونمایا ہے، تو آپ کو مجتہد فی المسائل کی صف میں کھڑا کیا. ہاں صوفی بھی، اور یہ ایسے صوفی تھے جو فتویٰ بھی دیتے تھے، سیرت و کردار میں بھی بتاتے تھے اور اپنے اشعار میں بھی بتاتے ہیں. کہتے ہیں اپنی ایک نعت میں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم پڑھیے. اعلیٰ حضرت نے جہاں باطل فرقے والوں کا رد بلیغ کیا ہے، سب کا رد کیا ہے، وہاں اہل فسق کا بھی رد کیا ہے، اہل ہوا کا بھی رد کیا ہے. جو تصوف کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان کا بھی رد کیا ہے. جو خانقاہ میں بیٹھ کر کے منکرات و خرافات کو ہوا دیتے ہیں ان کا بھی رد کیا ہے. جو پیروں کی جگہ پر بیٹھ کر کے مریدوں کو گمراہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی رد کیا ہے. جو نماز نہیں پڑھتے، بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، 5 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں اور غیر محرمات کے سامنے بے پردہ بے حجاب اپنے درمیان بٹھا کر کے حرمت شریعت کو پامال کرتے ہیں اور پیر بن کے بیٹھتے ہیں، شیخ بن کر کے بیٹھتے ہیں اور طرح طرح کی برائیوں کو پھیلاتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کو پھیلاتے ہیں، مذہب کا نام دے کر، طریقت کا نام دے کر کے، دین کا نام دے کر کے. اعلیٰ حضرت وہ ایسے مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت وہ ایسے نبی کے نائب ہیں، اعلیٰ حضرت غوث پاک کے اس ہندوستان میں ایسے نائب ہیں کہ ان سب کا اعلیٰ حضرت نے بقیہ اجڑ دیا. سبحان اللہ. اس لیے ان کو بھی اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہوتے. ہاں کیوں ہضم نہیں ہوتے؟ کہ حق کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، سبحان اللہ. سچ کہا ہے اعلیٰ حضرت نے. اہل بیت پاک کی محبت جان ایمان ہے، اہل بیت پاک کی محبت جنت کا راستہ ہے. لیکن اہل بیت پاک کی محبت کا نام لے کر، مولائے کائنات کی محبت کا نام لے کر، حسنین کریمین کی محبت کا نام لے کر کے صحابہ کو ٹارگیٹ پہ لاتے ہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کی برائی بیان کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت ایسے لوگوں سے خبردار کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے سنیوں، یہ طریقہ سنیوں کا نہیں ہے، یہ فکر سنیوں کی نہیں ہے، یہ مزاج سنیوں کا نہیں ہے. رسول پاک نے تو اپنی محبت اور اپنی عطا کا ایسا ماحول بنایا، ایسی مثال دی کہ حضور پاک کی ایک آنکھوں کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت ہے تو ایک آنکھ کے سامنے اہل بیت پاک کی جماعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو اعلیٰ حضرت نے اس طرح سے بیان کیا. اللہ اکبر. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اس لیے کوئی محرم کے مہینے کی رسومات کا شکار ہو کر ناجائز
طریقے کا شکار ہو کر محبت اہل بیت، محبت شہدائے کربلا کے نام پر کسی کے دھوکے اور کسی کے دجل و فریب کا شکار نہ ہو، وہ اعلیٰ حضرت سے قریب رہے، وہ تعلیم اعلیٰ حضرت سے قریب رہے، وہ علماء جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے داعی ہیں، وہ سادات جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ترجمان ہیں، اس سے قریب رہو تو سنیت محفوظ صحت اور سلامت رہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور لے جاتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا پہرا اس کا ہے، اعلیٰ حضرت کا پہرا، سب سے بڑا پہرا حضور اعلیٰ حضرت کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکر سے کام لیتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتے ہیں تاکہ کسی طرح سے اعلیٰ حضرت کے مسلک سے دور ہو جائے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم سے دور ہو جائے۔ جب دور ہو جاتا ہے تو اسے آسانی سے وہابی بنایا جا سکتا ہے، آسانی سے غیر مقلد بنایا جا سکتا ہے، آسانی سے شیعہ بنایا جا سکتا ہے، آسانی سے رافضی بنایا جا سکتا ہے، آسانی سے حضرت امیر معاویہ کا مخالف بنایا جا سکتا ہے، آسانی سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف بنایا جا سکتا ہے، فاروق اعظم، عثمان غنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرات یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جو اجلاس ہے عرس محمودی، یہ ایک حق کے پیغام کا عرس ہے، رسمی عرس نہیں کہ میلہ لگ گیا نیاز خالی آئے سنا چلے گئے، نہیں، یہ بریلی کا وہ امین ہے، یہ احمد رضا کا وہ شیر ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وہ علمبردار ہے جس نے اپنی حیات ظاہر میں ہند سے لے کے افریقہ تک مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے گاڑے، سبحان اللہ، حق ہے، اور آج بھی اپنی قبر پاک میں لیتے لیتے آنے والوں کو یہی پیغام دیتا ہے کہ مسلک رضا سے وابستہ رہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سنیے وہ شعر پورا کر دو، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، بہر پایت خواجہ ہندا شہ کے وہاں جناب، بل علا عینی و راسی گویت آخا کا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فقیر کے کہنے کو قبول فرمائے، کیونکہ میں کچھ زیادہ کہنا پسند نہیں کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ملک کی وہ عظیم شخصیت جلوہ بار ہے کہ ان کے سامنے یہ جب کرسی پہ آئیں تو زیادہ بولنا یہ ادب کے خلاف ہے، مناسب نہیں۔ یہ تو بڑے لوگ ہیں بھائی، ہاں ان کا اخلاق بڑا ہوتا ہے، ظرف بڑا ہوتا ہے، چھوٹوں کو نوازتے ہیں، یہ ذرہ نواز ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو بلند کرے۔ منبر پہ بیٹھنے والے میرے سارے سادات علماء، مفتیان کرام، ائمہ کو اللہ سلامت رکھے۔ حضور مفتی محمود جان صاحب قبلہ کے خاندان کے شہزادے، پریوار کے شہزادے، جو ماشاءاللہ اپنا کام مصروفیت چھوڑ کر بہت تجھ کو احتشام کے ساتھ اپنے وطن معلوم میں آ کر اور یہاں کے رہنے والے بڑے اہتمام کے ساتھ اور جام جودھ پور کے سنی دیوانے ان کے دست و بازو بن کر کے اعلیٰ حضرت کے اس پیارے شہید خلیفہ کا عرس مناتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، ہر طرح کے دشمنوں سے، ہر طرح کے معاندین سے، ہمارے ظاہری دشمن سے بھی اللہ سلامت رکھے اور باطنی دشمن سے بھی اللہ سلامت رکھے۔ ہم سب کو سچا پکا صحابہ کرام کا غلام بنا کے رکھے، اہل بیت پاک کا غلام بنا کے رکھے، غوث و خواجہ کی چوکھٹ کا کتا بنا کے رکھے، اور جو صدا احمد رضا نے دی اس صدا کے ہم ہمیشہ اسیر ہو کے رہے۔ کہنے سننے میں کوئی چوک خطا ہو اللہ معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ سارا مجمع مل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے، یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔